اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن قربان جائیں اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے نوازتا ہے، جس کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ اس میں سے 11 اہم فضائل و انعامات یہاں ذکر کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کا ایک بھی سیکنڈ مس مت کرنا اور اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر دینا۔ استغفار کی پہلی فضیلت، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بڑی فضیلت، جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں برسیں گی۔ فرمان الہی ہے، استغفار کرنے پر وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ چوتھی فضیلت، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفار کرنے پر وہ تمہارے مال میں اضافہ فرمائے گا۔ فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بکثرت استغفار کرنے والے کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ پانچویں فضیلت، نرینہ اولاد عطا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں استغفار کے انعامات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازے۔ چھٹی فضیلت، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ استغفار کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائیں گے۔ ساتویں فضیلت، بستی پر آنے والے عذاب ہٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے رہتے ہیں، یعنی تمہاری استغفار کی برکت سے تم سمیت ساری بستی والوں پر سے عذاب ہٹ جائے گا۔